اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عن ابی عبداللہ علیہ السلام ان رجلا ان النبی فقال یا رسول اللہ انی اجعل لک ثلث صلواتی لا بل اجعل لک نصف صلواتی لا بل اجعلها كلها لک فقال رسول اللہ اذن تکفی معونۃ الدنیا والآخرہ۔ آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اصول کافی جلد نمبر 5 کتاب الدعا اور حدیث نمبر 3 ہے۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میری دعا میں 1/3 حصہ آپ پر صلوات ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ بلکہ کل کی کل دعا آپ پر صلوات ہوتی ہے۔ تو رسول رکے اور رسول نے رک کر فرمایا یہ جو تم صلوات پڑھ رہے ہو یہ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی حصہ بنائیں، اس صلوات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم لوگ اکثر مجالس میں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، علماء کرام، ذاکرین عظام، نعت خوان ہمیں کہتے ہیں کہ جو صلوات پڑھیے، تو ہم میں سے کچھ کیا ہوتے ہیں آدھی صلوات پڑھتے ہیں، آدھی پہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کچھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، کچھ آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح آیت اللہ دستغیب شیرازی جن کی کتاب ہے کشکول دستغیب، اس میں وہ صفحہ نمبر 283 پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ یعنی حجاج سے سنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حج پر گئے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ صفا کے درمیان آل محمد پر درود بھیج رہا ہے، مروہ پہ جاتا ہے تو آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اور جہاں جہاں بھی جاتا ہے وہ جو ذکر کرنے ہوتے ہیں ان مقامات پر وہ نہیں کرتا، وہ آل محمد پر درود بھیجتا ہے۔ ہمیں بڑی پریشانی ہوئی، ہم نے کہا یار عجیب مسئلہ ہے۔ ہم لوگ اس کے پاس گئے، ہم نے کہا اے بندہ خدا آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو ہر مقام پہ درود بھیج رہا ہے، ہر مقام پہ آل محمد پر صلوات بھیج رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جو میرے ساتھ واقعہ پیش ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، تو بیماری کی حالت اتنی بڑھ گئی کہ موت کے قریب ہو گئے میرے والد۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا جب وقت آیا نا موت کا، تو ان کا چہرہ سیاہ ہونے لگ گیا، اور میں اتنا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں؟ پیچھے گاؤں واپس لے جاؤں گا تو لوگ پریشان ہوں گے، لوگ مجھے طعنہ زنی کریں گے کہ تم حج پر گئے اور تمہارے باپ مر گیا اور تمہارا باپ اس عجیب موت میں مرا۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان تھا، اسی پریشانی کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میرے باپ کا چہرہ بدلنے لگ گیا، رنگ بدلنے لگ گیا، سفید ہو گیا، چمکنے لگ گیا، دمکنے لگ گیا، اور جب موت کا وقت آیا تو ان کے چہرے پر عجیب سی ایک مسکراہٹ تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے آخر کیا وقت کا تقاضا تھا، میں نے تجہیز و تکفین کی، میں نے دفنایا اپنے والد کو۔ دفنانے کے بعد میرا ذہن بڑا پریشان تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کروں۔ میں نے سوال کیا یا اللہ آخر کیا ماجرا ہے؟ پہلے سیاہ تھا پھر سفید چہرہ ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے والد نے میرے خواب میں آیا اسی رات، اور جب وہ خواب میں آئے نا تو ان کا چہرہ مسکراہٹ، ان کے چہرے پہ عجیب و غریب مسکراہٹ، جنت میں گھوم پھر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا بابا جی آخر کیا مسئلہ ہے؟ اتنا خوبصورتی آپ کے چہرے پر اور آپ اتنے خوش و خرم ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے والد نے مجھے بتایا بیٹا یہ جو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر خود بھی عمل کرنا۔ تم جانتے ہو کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں نے بہت ہی غلطیاں کی اور بہت ہی برائیاں کی، اور جن برائیوں کی وجہ سے جب میری موت واقع ہونے لگی تو میرا چہرہ سفید نہیں بلکہ سیاہ ہو گیا تھا، اور اسی سیاہی کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا، اور جب میری موت کا وقت آیا اسی سیاہی کے عالم میں میرے پاس سے ایک ندا آئی، اور وہ ندا کسی عام ہستی کی نہیں تھی، رسول خدا کی ندا تھی۔ انہوں نے کہا اے بندہ خدا تو نے جو دنیا میں ہم پر صلوات بھیجی تھی اس صلوات کی وجہ سے اللہ تیرے چہرے کو سفید کر رہا ہے اور تجھے اللہ جنت میں بھیجے گا۔ تو وہ جوان کہتا ہے
کہ جب میں نے وہ خواب اپنا بند کیا، جب میرا خواب ختم ہوا، تو میں جیسے ہی اٹھا میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں جس مقام پہ بھی جاؤں گا آل محمد پر درود بھیجوں گا اور ہمیشہ ان کے اوپر درود و صلوات پڑھ کر ہر کام کروں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی زندگی کے اٹھیں یا بیٹھیں ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے، سوئیں یا جاگیں ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔